بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات صفائی کی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ڈیٹول سے ہاتھ دھونے جو ہے وہ اگنور کر دیں۔ آج کل جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور کرونا وائرس نے ہم سب کو بہت احتیاط اور صفائی کی اہمیت کا احساس بھی دلا دیا ہے۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے اور ہر طرح کے جراثیموں سے بچنے کے لیے ڈیٹول سے ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے سرفیسز پہ جراثیم جو ہیں وہ گھنٹوں گھنٹوں تک رہتے ہیں، اس کے لیے ڈیٹول نے اینٹی سیپٹک سپرے بھی انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کو آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاتھوں کی صفائی، گھر کی صفائی ڈیٹول کے ساتھ، تو اپنی زندگی میں صفائی کو نصف ایمان کے طور پر اپنا لیجئے۔ کرونا کا فوری خاتمہ کرے ڈیٹول۔ شکریہ جی فرحان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کی طرح معروف عالم دین ہیں، بہترین انداز سے بیان فرماتے ہیں، ایک اٹریکشن ہے ان کے چہرے میں، نور ہے، ظاہر ہے وہ اس ذکر کا صدقہ ہے۔ مولانا تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ۔ روزہ صحیح گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ صاحب کی دعاؤں سے۔ اب تو میرے خیال سے آپ پاکستان رمضان میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کی محبت ہے جو لے کر، اور لوگ آپ سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک سوال آپ کے درمیان رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ بڑا فن ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا ریما صاحبہ، آپ بھی کہتی ہیں کہ میں طالب علم کی حیثیت سے ہی ہوتی ہوں، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ پہلا سوال بھی آپ علماء کرام سے کریں تاکہ سب کی رہنمائی۔ بہت شکریہ فرحان، یہ آپ کی کشادہ دلی ہے اور آپ کی محبت ہے اور آپ کا ادب ہے کہ آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں، ورنہ آج کوئی دوسرے کو موقع نہیں دیتا۔ یہ بھی بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سعادت دی۔ علامہ صاحب، آج کل کے جو حالات ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج کل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمارے ٹاپکس ہیں، اور اسی حوالے سے ہم علماء کرام سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا اسلام اور پیار۔ معاشرے کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ انتشار اور نفرت نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ پیار اب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہمارا دین پیار کی تلقین کرتا ہے، اور ہمارے اپنے ہی ہاں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو آخری بات کہی، اس کی کیا وجہ ہے، وہ مجھے ایک شعر کی طرف لے کر چلے گئی کہ میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب عام وہ اسلام نہیں۔ اللہ اور کمال کی بات ہے، یہ شعر بھی مسلمان نے نہیں کہا، جی بالکل ایسے ہی بیدی صاحب نے۔ جی بالکل۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ پیار و محبت پر ہے، اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا المؤمن آلف مألوف، مؤمن وہ ہوتا ہے جو خود بھی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہچان قرآن کریم نے کروائی ہے تو اس آیت کے ذریعے کروائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور عالمین کا مطلب یہ ہے کہ صرف مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے، اور نہ صرف حیوانات کے لیے بلکہ عالمین کے لیے حضور سرور کائنات کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور مقام پر آیت نازل ہوتی ہے کہ اگر آپ کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ کو خدا نے نرم دل بنایا ہے، اور اگر آپ کو سخت دل بنایا ہوتا تو لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی طرف لوگ راغب ہوں تو وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کہ پیار و محبت کا درس دیا۔ اور وہ مشہور واقعہ جو ہمارے یہاں بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، انشاءاللہ اگر وہ ہمیں بڑے ہو کر بھی یاد رہے تو یہ انتشارات پیدا نہیں ہوں گے، یہ تفرقہ بازی یہ پیدا نہیں ہوگی کہ حضور سرور کائنات اپنے گھر سے کسی مقام کی طرف تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر روز وہ کافرہ عورت آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، لیکن نبی اکرم اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے، اسی محبت کے ساتھ، اسی چاشنی کے ساتھ وہاں سے سفر اختیار کرتے ہیں، اور ہر مرتبہ یہ چیز سہتے ہیں۔
اور جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا راستہ بدل لیا تو پھر اس کا راستہ کون بدلے گا. کیا بات, اللہ واہ واہ. اکبر. کیونکہ نبی اکرم اس کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں. بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ پروردگار کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مریض ہو گئی, بیمار ہو گئی, تو حضور سرور کائنات عیادت کے لیے تشریف لے گئے. لیکن دور اتنا خراب دور تھا کہ کہنے لگی کہ اب موقع ملا ہے تمہیں بدلہ لینے کا, تو آئے ہو انتقام لینے کے لیے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں انتقام لینے کی غرض سے نہیں آیا ہوں, میں تو تیری تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے کہہ, میں تیرے علاج کے لیے چیزیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت وہ کمال اخلاق کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کس دین پر ہیں, آپ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کس چیز کو لے کر آئے ہیں. تو اس وقت حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے سوائے رب العزت کے, اور میں محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں. تو اسی وقت کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور سرکار کے دین میں آ جاتی ہے. اگر اس طریقے سے ہم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہوتا تو کتنی جلدی جلدی یہ دین اسلام عام ہو رہا ہوتا. تو اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ آج مشہور نہیں ہے, جس طریقے سے شعر میں بھی آپ کی خدمت عرض کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسی چیز کا نام ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جب اسلام کا نام آتا ہے تو ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اسلام یا نماز کا نام ہے, یا روزے کا نام ہے, یا حج کا نام ہے, یا جہاد کا نام ہے, یہ عمومی رائے ہے. لیکن مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ الاسلام ان یسلم قلبک وان یسلم المسلمون من لسانک و سبحان یدک. اللہ, سبحان اللہ. اسلام دو چیزوں کا نام ہے. اسلام نکلا ہے سلمہ سے, یعنی بچا لینا. اسلام دو چیزوں کا نام ہے, ایک یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو بچا لینا پروردگار کے علاوہ دوسرے افراد, دوسرے بتوں سے, اور صرف پروردگار کا انسان ہو جائے. اور دوسری اسلام کی تعریف اور دوسری شق یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر دے. اللہ اور سلام یہ اسلام. تو اسلام جس طرح سے کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے, تو حقیقت پر یہ بات مبنی ہے. اگر یہ محبت نکل جائے, اور ایک حدیث کا جملہ یہ ہے کہ لیس الدین الا الحب والبغض, دین نام ہی محبت اور نفرت کا ہے. محبت کس چیز سے؟ اچھائیوں سے محبت کا اور برائیوں سے نفرت کا. اگر یہ چیز ہم سمجھ جائیں کہ دین ہر اچھائی کو پسند کرتا ہے اور ہر برائی سے نفرت کرتا ہے, تو ہم خود بخود اور ہر ایک انسان دین کو پسند کرے گا اور دینداری کی طرف آ جائے گا. قبلہ دین, جیسے دین اسلام میں ہم ساری چیزیں نہیں دیکھتے, یعنی اس میں قربانی بھی ہے. جی, جہاں اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں قربانی بھی. بے شک. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں, اور اکثر لوگ اس کو مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک بوفے سجا ہوتا ہے, ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیں. تو دین کو بھی معاذ اللہ بہت سارے لوگوں نے یا ہم سب نے مل کر ہی بوفے بنا لیا, یہ میری پسند کی چیز ہے, یہ میں اپنا لوں. یہ جو قربانی دینے کا جذبہ ہے نا, یہ یہاں قربانی نہیں دوں گا, جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لوں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا, ہم سنت پر عمل کرتے ہیں کہ رسول کیا کھاتے تھے وہ ہمیں کھانا چاہیے, رسول کیسے, لیکن رسول نے جو پتھر کھائے ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بے شک. کوئی ہم پر ظلم کرے, اس کے بدلے ہم اس کی اچھائی پیش کریں, یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. تو بس یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر ہم رسول کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل ہو سکتی ہے, ورنہ انسان مکمل ہو ہی. کسی نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں عرض کروں کہ جب ہم جنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاں ہمارا نبی وہاں ہم, اور جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہاں میرا نبی اور کہاں ہم. واہ واہ, اللہ اکبر, کیا اچھی بات. جب ہمیں تحفے تحائف کی بات آتی ہے, انعامات کی بات ہوتی ہے, تو جہاں میرا نبی وہاں ہم. اور جب کام کی بات آتی ہے, عمل کی بات آتی ہے, تو کہتے ہیں کہاں میرا نبی اور کہاں. اسی پر مولا علی علیہ السلام کا وہ قول ہے نا کہ اپنے آپ کو اس سندل کے درخت کی مانند رکھو, جو کلہاڑا اس پر وار کرتا ہے وہ اس کو بھی مہکا دیتا ہے. کیا بات ہے. تو اگر ہم اپنے عمل سے, اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے علامہ صاحب, تو اگر بدلے میں ہم تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں تو بہت بڑے فساد سے بچ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب مدینہ کے اندر موجود تھے اور شام سے ایک شخص آیا اور اس نے بہت ساری باتیں کہیں اور برا بھلا کہا, چونکہ شام کے اندر ایک تاریخ تھی جس کی وجہ سے بغض اہل بیت کے حوالے سے قائم ہو گیا تھا. تو جب وہ مدینہ پہنچا, اس نے مولا متقیان کی شان میں گستاخی کی, خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات جاری کیے, لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرا کر سنتے رہے, کیونکہ جانتے تھے کہ اصل مرض اس کا کچھ اور ہے.
وہ مرض کی تلاش میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، اور فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا مدینے میں کوئی آشنا بھی ہے، کوئی جاننے والا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر میں تمہارا آشنا ہوں اور میرا گھر تمہارے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غذا ختم ہو گئی تو میرا دسترخوان موجود ہے، لباس اگر تمہارے پاس موجود نہیں تو ہمارے پاس لباس حاضر ہے۔ یہ ساری جب پیشکش کی تو وہ بڑا چونک گیا اور حیران ہو گیا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، اور عرض کرنے لگا کہ میں جب چلا تھا تو آپ میری نگاہ میں سب سے منفور اور مقبوض ترین انسان تھے، لیکن جب میں آپ سے ملا ہوں تو آپ میرے محبوب ترین انسان ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ کا ذکر امام حسن کا کیا ہی ہے، تو ایک کلام، کیونکہ امام حسن کا دسترخوان مدینے میں بڑا وسیع دسترخوان ہے، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اور یہ فیض اللہ کی طرف سے اور ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا۔ یہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، رحمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، مشہور زمانے والوں میں تھا دسترخوان حسن کا، اس دسترخوان کا رتبہ ہے اس دسترخوان کا صدقہ، ہے آل نبی سے نسبت جس کو ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان۔ ہاں اب انسان سوچے گا کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، میں دسترخوان کیسے وسیع کروں؟ تو اس کے لیے بھی معصومین فرماتے ہیں، منسوب کسی معصوم سے کر دو گھر کا دانا دانا، گر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا دو، ایک بار درود پاک پڑھو پانی پہ نظر دلا دو، ایک بار درود پاک پڑھو سائل پہ نظر دلا دو، کھانے پہ نظر دلا دو، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے، گر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، فرحان پڑھو مظہر بھی لکھو اس دسترخوان کی مدحت، اس دسترخوان پہ کھانا کھا کر بڑھ جاتی ہے عزت، ہے آل نبی سے نسبت جس کو ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، کرم کرم اللہ نبی کا، کرم کرم بی بی زہرا کا، کرم کرم اللہ نبی کا، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رب العزت ہم سب کی یہ محنت، یہ کاوش اپنے حضور قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ اب تشریف لا چکے ہیں مولانا نور رحمانی صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام اور پیار۔ تو میں نے علامہ صاحب سے سوال کیا تھا، وہ اسی کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہمارے رشتوں میں وہ اخلاص، وہ محبت، وہ چاشنی، وہ پیار نظر نہیں آتا جو کبھی نظر آتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے کے لوگوں کا نقطۂ نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق تھا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
کہ وہ محبت بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، وہ عطا بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، وہ دیتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ دسترخوان سجاتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو نوازتے تھے وہ بھی اللہ کے لیے۔ آج سب ہوتا ہے کیمرے کے لیے، دکھاوے کے لیے، دینے لوگوں کو اپنا نام، اپنی شہرت کے لیے۔ آج جو ہے وہ خدائیت کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی للہیت کے لیے نہیں ہوتا، آج دکھاوا ہوتا ہے، نام و نمود ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت اور اخلاص کو اٹھا لیا۔ کیا اچھی بات۔ گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے کیونکہ آپ کی بات بہت جامع ہے، اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ بریک کے آنے کے وقت اس بات کو کٹ کر دیا جائے، یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آپ چہرے پہ جو حسین مسکراہٹ آتی ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کوئی نہ کوئی بات ہے۔ بس آپ کی اگر اجازت، چینل کی ایک مجبوری ہوتی ہے اور تعاون کیا ہوتا ہے پروڈکٹس نے، تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم وقفہ لیں، یہیں سے آپ کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں۔ باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی آل پرس ڈالڈا اینڈ ٹینگ۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ رشتوں کی بات ہے، اسلام اور پیار، اور آج کی میری مختصر سی کہانی ہے ماں کی خدمت۔ عمران اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر کھیتی باڑی سے کرتا تھا۔ عمران کی امی اسے شہر جا کر کمانے کا کہتی، لیکن عمران اپنی امی کی طبیعت کی وجہ سے نہیں جاتا تھا۔ عمران کے گاؤں میں ایک دفعہ 2 طالب علم آئے۔ وہ کسی جڑی بوٹی پر ریسرچ کر رہے تھے جنہیں عمران نے اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ عمران ان لڑکوں کے ساتھ پورا دن جنگل میں رہتا، بدلے میں وہ اس کو کچھ رقم دے دیتے، جن سے آہستہ آہستہ عمران کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے عمران کو بتایا کہ جنگل میں بہت قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں جن کی شہر میں اچھی خاصی قیمت مل جاتی ہے۔ ان لڑکوں کے شہر جانے کے کچھ عرصے کے بعد عمران جنگل میں گیا۔ بہار کا موسم تھا۔ عمران نے وہ پھول جمع کیے۔ اس کے اگلے دن اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور پھولوں سے بھری بوری لے کر وہ شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر عمران نے ان لڑکوں سے ملاقات کی اور انہیں وہ قیمتی پھول دے دیے، جسے لے کر وہ اپنے استاد کے پاس گئے۔ عمران کو ان پھولوں کے عوض ایک اچھی خاصی رقم ملی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جس سے اس کے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے۔ ان لڑکوں نے اور ان کے استاد نے عمران کو شہر میں رہ کر ان کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن عمران نے اپنی والدہ کی خاطر شہر میں رہ کر کام کرنے سے منع کر دیا۔ عمران کا کہنا تھا کہ میں روزانہ میں شہر میں آنا جانا تو کر لوں گا، لیکن اپنی والدہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عمران، ہم تمہیں آزما رہے تھے، تم اپنے گاؤں میں ہی رہو، ہم تم سے وہیں آ کر پھول خریدیں گے۔ یہ ہے ماں کی عظمت کا انعام، اس کی عزت کا انعام، اس کی خدمت کا انعام۔ عمران اپنے گھر میں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا تاجر بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت ڈال دی۔ بات رشتوں کی ہے، وہ ماں سے ہو، وہ کسی اور سے ہو، جب تک رشتوں میں پیار کی چاشنی نہیں ہوگی وہ رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ اسلام اور پیار کی بات ہو رہی ہے، اور مفتی صاحب سے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارا دین ہمیں پیار کا حکم دیتا ہے، رشتوں کا احترام کا حکم دیتا ہے، اب وہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے۔ اسلام کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی الزمن علی امتی یحبون المال وینسون الحساب یحبون القصور وینسون القبور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے، وہ محلات سے محبت کریں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ آج ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ آج سگے بہن بھائیوں میں بھی اس سے ملا جاتا ہے کہ جو مالدار ہو، جو غریب ہو اس سے دور ہو کر لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ سے جب کوئی شخص دعا کرنے کے لیے کہتا تھا حضرت مال یا کچھ ثروت آ جائے، تو آپ فرماتے تھے بیٹا ہمیشہ برکت کی دعا کرنا، کیونکہ ہم نے مالداروں کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جس کے پاس رحمت آ جائے، برکت آ جائے، اس کے دل میں اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو برکت ایک الگ چیز ہے اور مال و دولت ایک الگ چیز ہے۔ جب برکت کس طرح آتی ہے؟ برکت اس طرح آتی ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کریں گے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ سکون کس طرح ملتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکون کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔
آپ جتنا لوگوں کو سکون دیں گے اللہ آپ کے دل میں سکون دے گا. بے شک. واہ. یہ ریئیکشن جس طرح آپ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت جلیلہ پہ چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے, ہماری عادت نہیں ہے, صحیح. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اگر کسی سے مفاد ہو تو اس کو سنیں گے, مفاد نہیں ہے تو نہیں سنیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے تو دیکھا ایک مجنون عورت آ رہی ہے مسجد حرام میں. لوگوں نے سوچا کہ اس کو ہٹا دیا جائے, لیکن وہ سیدھی نبی علیہ السلام کے پاس ضعیف عورت ہے, اور اس نے کچھ کان میں کہنا شروع کیا, اور نبی السلام کا ہاتھ پکڑ کر مدینے سے دور لے گئی. اللہ کے نبی مدینے سے دور جا رہے ہیں, اور سنتے جا رہے ہیں, وہ دور تک کہتی رہی, اور پھر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگ نا پاگل کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مائی آپ پاگل نہیں ہو, کوئی میری سنتا نہیں ہے, اس مدینے میں میری کوئی سنتا نہیں ہے. اللہ کے نبی کا جملہ تھا مائی ایسا نہ کہو, کوئی نہیں سنتا, کوئی نہ سنے تو محمد ہے نا, محمد آپ کی بات سنے گا. ماشاءاللہ. یہ جب جملہ سنا اس عورت نے, وہ رونے لگ گئی. جب وہ واپس آئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس عورت نے آپ کا ٹائم خراب کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ ناراض ہوئے, کسی کا ٹائم خراب نہیں ہوتا, جب تم مخلوق کی خدمت کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. آج مسئلہ یہ ہے کہ برکت کیوں اٹھی جا رہی ہے کہ آج ہم لوگوں کو دیکھ کر کام کر رہے ہیں. پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو. پہلے ایک دیگچی ہوتی تھی, محلے میں بانٹ دی جاتی تھی, برکت ہوتی تھی, ختم نہیں ہوتا تھا, لوگ آتے تھے, وہ دسترخوان لگتا تھا, کھانے میں کمی نہیں ہوتی تھی. جب سے ہم نے اس دنیا, اس مال, اس دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کیا, اللہ کی رحمت ہم سے دور ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب اسی روشنی میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو بھی آج کل کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ مال سے برکت ختم ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگ اب مال سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی حیثیت سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت دوسروں سے پیار کرنے کے. تو یہ مال کیا ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ یہ ان کو معلوم ہے, مگر اس کے باوجود میں چاہوں گی کہ علماء کرام کے ذریعے تمام سننے والوں تک اور ہم تک بھی یہ میسج پہنچے کہ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے, تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا اور ہمیں کیا چیز فائدہ دے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر حقیقت دیکھی جائے تو صرف اور صرف ایک چیز وہ ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے, اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے, اور قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے, اور اس وعدے کو اور عہد و پیمان کو یاد دلایا گیا ہے. سورہ یاسین کی بھی آیت ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے بنی آدم, اے اولاد آدم, کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے چونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور میری عبادت کرو گے, یہی سیدھا راستہ ہے. صرف اور صرف دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان پروردگار کے سامنے شرمسار ہو جائے, پروردگار کا ہو جائے, اور محبت بھی کرے تو پروردگار کی خاطر, نفرت بھی کرے تو پروردگار کی خاطر. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مقصد اور ہدف نہیں ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی مال و دولت کی اور اسٹیٹس کی اور شہرت کی, سب جانتے ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور کبھی معاملہ جھوٹ کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسروں سے تو دوسرے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیا اچھی بات. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے مجھے کسی بڑے مقام کی طرف لے کر جائے گی, جبکہ سب جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے دولت مند, کتنے پیسے والے لوگ وہ تھے کہ جن کا مال یہیں رہ گیا, انہوں نے یہاں سے کوچ کر لیا اور ہجرت کر لی. حضرت مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور اس وقت ارشاد فرمایا جب ان کا پورا لشکر ایک جنگ سے فارغ ہونے کے بعد قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اس موقع پر روک لیا اور فرمایا کہ قبر والوں سے ہماری گفتگو ہونے والی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ, یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحدہ, یا اہل الوحشہ, انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق, اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت, هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوی. فرماتے ہیں کہ اے وہ قبر میں خاک نشینوں کہ جو تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں,
اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہیں، تاریکی کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے بس آنے ہی والے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی خبر میں دیتا ہوں، کچھ چیزوں کے حالات تم بتاؤ۔ فرمائے کہ تم جب یہاں سے چلے گئے تو تم نے جو گھر آباد کیے تھے وہ گھر موجود ہیں، لیکن وہاں پر مکین موجود نہیں ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ خواتین جس نے تم نے شادیاں کی تھی وہ خواتین موجود ہیں، لیکن اب تمہارے ان کے ساتھ عقد نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ مال و دولت جو تم نے جمع کیا تھا وہ مال یہیں پر موجود ہے، لیکن تم یہاں سے چلے گئے۔ ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ اخبار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ واہ واہ واہ، فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کیا اخبار ہیں، تمہارے پاس کیا نیوز ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم التفت الى اصحابه فقال، اور پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد التقوى، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو صرف تمہیں ایک نیوز دیتے کہ یہاں سے لے جانے والا جو توشہ آخرت ہے وہ صرف اور صرف تقوی الہی ہے اور کچھ۔ واہ 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 واہ، تو کلیہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا سب کچھ مال و اسباب یہیں رہ جائے گا۔ ناظرین وقفے کا وقت ہوا ہے، باران رحمت دیکھتے رہیے، آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد، اور آپ افطار کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، افطار بھی کیجیے، افطار کے فوراً بعد ہم دوبارہ آئیں گے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے ساری ہے۔ یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار، کرم یا سیدی المونی سے انسان، کرم یا سیدی دو اپنے کرم سے۔ اور شعر کیا خوبصورت ہے کہ باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، باغ ارم شہر گاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نैیا لگا دو اپنے کرم سے پار، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام شفیق بھائی آپ نے پڑھا ہمیشہ کی طرح۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات، یقیناً آپ نے افطار کر لیا ہوگا۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا پیغام علماء کرام کے موجودگی میں دینا چاہتا ہوں، ایک سبق سنانے کی حیثیت سے، شاید دل میں بات اتر جائے کہ معاملات ہمارے کب بگڑتے ہیں اور کیسے بگڑے۔ ہم نے جو سوال اللہ نے کرنے ہیں وہ سوال بندہ بندے سے کرنے لگا، اور جو بندے نے بندے سے سوال کرنا ہے وہ سوال ہی نہیں کر رہا۔ یعنی اللہ ہم سے سوال کرے گا تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ سوال بندہ بندے سے کر رہا ہے،
جبکہ اس کو بندے سے جو اس کے حقوق العباد کا جو اس پہ فرض ہے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم نے کھانا کھایا، تم نے افطاری کی، تمہارے گھر پہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، تمہارے بچوں کو اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے ہیں، کوئی میں مدد کر سکتا ہوں؟ اگر ہم اپنا کام سمجھ کے جو ہمارا کام سوال کرنے کا وہ کر لیں اور اللہ کے سوال اللہ پر چھوڑ دیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک شاعر ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، احمد سلمان صاحب، ان کے 2 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں۔ کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ پر چلو اتنا، کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ پر چلو اتنا، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ ادا کریں لیکن حقوق العباد بھی ادا کریں، کیونکہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ کے آگے ندامت کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد ایسی چیزیں جس میں اللہ ذمہ داری نہیں لے رہا، اللہ کہتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ یہاں پر ہم ذکر کرتے چلیں مرحبا گل بہار، ہر لمحہ ہر بہار، مرحبا گل بہار، تازہ پھلوں اور پھولوں سے بنا مرحبا گل بہار، جو کہ بہت سارے لوگوں کی امداد کر رہا ہے، بائک کی صورت میں بائک دی جا رہی ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن میں بہت سارے ایسے شخصیات آتی ہیں جو اپنے اپنے طور پر کار خیر کر رہی ہیں۔ خدا سب کی کار خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک کار خیر یہ بھی ہے کہ ہم علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں، میں بھی اور ریما خان صاحبہ بھی، اور ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں کلیئر رہے کہ ہم دین سکھانے نہیں، دین علماء کرام سکھانے آئے ہیں، ہم تو ان سے سوالات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا ریما صاحبہ آپ سوال کا آغاز۔ بہت بہت خوبصورت باتیں فرحان آپ نے کی، اور انہی خوبصورت باتوں کی روشنی میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہم اپنی فیملی کے ساتھ وہ محبت، وہ اتفاق، وہ باہمی رویے کیسے دوبارہ سے ان کو زندہ کریں، کیونکہ اب لگتا ہے کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ موبائل فون ہو گیا ہے۔ ایک ہی گھر میں بیٹھے سارے گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنے اپنے ٹیلی فونوں پر بزی ہیں، تو یہ جو دوریاں پیدا کرتی ہیں اس ایک ٹیلی فون نے، اس کی وجہ سے وہ پرانی مضبوطی جو ہمارا دین اسلام کہتا ہے، اسلام اور پیار جو ہمارا ٹاپک ہے، اب وہ پیار، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ نرماہٹ، وہ ساری چیزیں کہیں گم ہوتی جا رہی ہیں، اور سب کچھ لوگ اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اسی ٹیلی فون کے اندر، اسی موبائل فون کے اندر۔ اس بلا سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آخری جملہ بہت خوبصورت کہا کہ اس بلا سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے نقصان۔ تو بہرحال ہر ٹیکنالوجی کی اور ہر نئی آنے والی ایجاد کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ فارغ ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے تو وہ نقصانات کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بچوں کے پاس یا ہمارے گھر والوں کے پاس اگر موبائل فون ہے تو اس کے جو اہم اور اچھے استعمالات ہیں اور اس کی مفید استعمالات ہیں اس کی طرف توجہ رکھیں۔ اور دیکھیں ایک میں چھوٹی سی مثال عرض کروں گا کہ اگر انسان لائبریری کے اندر بھی جاتا ہے، اتنی پاک اور مقدس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر صرف کتابیں موجود ہیں، مفید چیزیں موجود ہیں، تو اس کے لیے بھی پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کتنی دیر لائبریری میں رہنا ہے، 1 گھنٹہ رہنا ہے، 2 گھنٹہ رہنا ہے، 3 گھنٹہ رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موبائل بہت مفید ہے میرے لیے، اس میں بہت سی انفارمیشنز موجود ہیں، بڑی معلومات مجھے حاصل ہوتی ہے، تو کم از کم ہمیں مقید ہونا چاہیے کہ میں کتنا وقت موبائل کو دوں۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے ہم موبائل پہ اپنا وقت ضائع کرتے جائیں۔ چونکہ بہانے پروردگار بہت تلاش کرتا ہے کہ ہمارا بندہ سیدھا راستے کی طرف آئے، لیکن شیطان نے جکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب متقی افراد پروردگار کے راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں تو شیطان اسے گھیر لیتا ہے، اور ظاہراً اگر ہم دیکھیں تو موبائل میں شیطان نے گھیرا ہوا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان کا وقت کیسے گزر گیا۔ تذکروا، اس وقت انسان چوک جائے اور اللہ کے راستے کی طرف آئے اور اس بیداری کو اور بڑھائے اور چھوڑنے کی کوشش کرے موبائل، فاذا هم مبصرون، تو ہم اسے بابصیرت بنا دیں گے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا مینج کریں اس چیز کو، اور اچھے طریقے سے اگر موبائل کا استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال اتنا اہم ہے کہ اس پر گفتگو اور زیادہ کی جا سکتی ہے۔ مفتی نعمان صاحب آپ سے بھی درخواست ہے کہ اسی سوال کو آگے لے کر چلیے، آپ بھی روشنی ڈالیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرو۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ،
وہ تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے, وہ تمہارے اندر نیگیٹو تھاٹس لاتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے جو پازیٹیو تھاٹس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو پازیٹیو تھاٹس کیسے آئیں گے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, وہ لوگ کہ جو نیک ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں, ان کے پاس جب آپ کی جا کے پاس ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا اللہ سے ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے وہ وائی فائی میں آ رہے ہوتے ہیں. جب بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ وائی فائی دل کی سم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور بندہ رحمان کا بندہ بن جاتا ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت کا اچھی صحبت. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے شیطان, بڑا عجیب جملہ ہے سنیے گا, شیطان اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا برا دوست. تو مرید کہتے تھے حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے, برا دوست ہاتھ پڑے کہتا ہے کہ یار کر لینا ہمارے ساتھ. تو آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے بن جائیں گے, علماء کے ساتھ بیٹھیں گے علم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے, قاری کے ساتھ بیٹھیں گے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے, نعت خواں کے ساتھ بیٹھیں گے نعت پڑھنے کا ذوق و شوق ہوگا, اور کسی برے کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. ہاں, مجھے ایک مولا علی علیہ السلام کا قول یاد آیا, اگر آپ لوگ اجازت دیں آپ کے سامنے سبق سنانے کی حیثیت سے, کہ مولا علی علیہ السلام کا دور تھا, ایک ماں اپنے بچے کو, بچہ آگے بھاگ رہا تھا, 3 سال کا بچہ تھا, ماں اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتی, آگے ماں نے دیکھا کنواں ہے بچہ گر نہ جائے, تو ماں نے دیکھا کہ جب میں چلتی ہوں یہ اور آگے تیز چلتا ہے, میں رکتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے, اب میں کیا کروں, میں اس کو پکڑنے جاؤں تو کنویں میں نہ گر جائے. تو اس حالت میں کچھ لوگ گئے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں, کہا یا علی ایک مسئلہ آ گیا ہے, بچہ جو ہے نا ماں پیچھے جاتی ہے تو بچہ بھی آگے جاتا ہے, آگے کنواں ہے, کیا کریں؟ تو مولا علی نے کہا بچہ کتنے سال کا ہے؟ کہا 3 سال کا. تو مولا علی نے کہا ایک کام کرو, 3 سال کا بچہ ایک اور بلاؤ کسی کا, اور اس بچے کے سامنے اس بچے کو بھیج دو, تو یہ 3 سال کا بچہ اس 3 سال کے بچے کو بچا لے گا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے تم وہاں جا کر دیکھو. وہاں گیا تو وہ بچہ جہاں کنویں کی طرف جا رہا تھا اپنی عمر کے ایک بچے کو دیکھ کر اس کی طرف آ چکا. تو یہاں یہی نصیحت ملتی ہے, اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے, کامیاب لوگوں میں بیٹھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, خود کامیاب ہو, ناکام لوگوں میں بیٹھو گے تو ایک دن خود بھی ناکام ہو جاؤ گے. بہت خوبصورت بات. اور دوستی کی بات ہے, مفتی صاحب نے ذکر کیا, تو کل کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ دوستی کیسے لوگوں سے رکھنی چاہیے اور دوستی کی کیا خصوصیات ہیں. اس حوالے سے علماء کرام سے کل گفتگو کریں گے. آج کی ہماری ٹرانسمیشن اس وقت ہماری گفتگو کے لحاظ سے اختتام پذیر ہوئی. آپ شکریہ ادا کیجیے ہمارے اسپانسرز کا. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, سب سے پہلے کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ہے باران رحمت جو پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا, اور پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اینڈ ڈالڈا. اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سید فرحان علی وارث کو سبسکرائب کیا, اور اب سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, کیونکہ ان آنے والے کچھ دنوں میں نئے کلام آنے والے ہیں. اور بالکل جانے سے پہلے اگر ہم سے ٹرانسمیشن کے دوران کوئی بھی کوتاہی, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم تمام دیکھنے والوں سے تہہ دل سے معافی چاہتے ہیں. جی اب ہم چلتے ہیں طاہر علی ماہر علی صاحب کی طرف, جو قوالی پیش کریں گے, محفل سما ہوگی, ذکر رسول ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. قصیدہ بردہ شریف اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. رسول
تیری ثنا